السلام علیکم ساتھیوں، آج میں اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ سے ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرا خاص ٹاپک ہے ہندوستان میں عربی زبان، عربی بھاشا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عربی ہمارے لیے بہت مقدس زبان ہے، مقدس بھاشا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو آسمان سے قرآن بھیجا اور وہ قرآن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ عربی میں ہے، اور ہماری سب سے مقدس کتاب جب عربی میں ہے تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم عربی کی بہت عزت کریں، اس کا بہت ریگارڈ کریں، اس کا سمان کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کمی میں محسوس کرتا ہوں ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر، کہ بھارت کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کو عربی بھاشا، عربی زبان رٹائی جاتی ہے، عربی زبان حفظ کرائی جاتی ہے، عربی زبان سکھائی نہیں جاتی۔ اور جب کوئی زبان سکھائی نہیں جاتی ہے، کوئی زبان سیکھی نہیں جاتی ہے، خالی اس کو احترام کی نظر سے آپ رٹیں گے تو اس کے نتیجے یہ ہوں گے کہ بہت ساری باتیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ آپ عربی جانتے نہیں ہیں، اور پھر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جائیں، کسی کے عالم کے پاس جا کر بیٹھیں، کسی مولانا کے پاس جا کر بیٹھیں۔ تو میرا ماننا ہے کہ ہمیں عربی رٹنے کے ساتھ ساتھ عربی سیکھنی بھی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بات کی جائے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز باجماعت امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، امام قرأت سے نماز پڑھاتے ہیں، اور امام کیا پڑھتے ہیں یہ پیچھے کھڑے ہوئے کسی مقتدی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے لگتا ہے کہ امام صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتیں اور قرآن کی صورتیں، لیکن چونکہ وہ جب ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہم ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہمارا دھیان، ہمارا ذہن بھی مستقل طور پر امام کی قرأت پر یا ان کی آیتوں پر یا ان کے دوارا پڑھی گئی قرآن کی صورتوں پر نہیں رہتا، کیونکہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب قرأت سے نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے وقت آپ کا ذہن، آپ کا دھیان کہیں اور چلا گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کے اندر کوئی ایک مسلمان بھی ایسا ہوگا جو امام صاحب کے پیچھے قرأت سے نماز پڑھتا ہو اور عربی بھاشا، قرآن کی لینگویج، امام صاحب کے دوارا، امام صاحب کے ذریعے پڑھی جانے والی وہ صورتیں اور آیتیں اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، اور اس کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ دھیان ہمیشہ آپ کا کہیں اور اس لیے جاتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، اور آپ کی وہ سمجھ میں پوری بات نہیں آتی ہے تو آپ کا دھیان کہیں اور جاتا ہے۔ سامنے والا آدمی جو آپ کو سنانا اور سمجھانا چاہتا ہے، اگر وہ بات آپ کی پوری سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ کا دھیان کہیں نہیں جائے گا، آپ کا دھیان اس کی باتوں پر رہے گا۔ میں دیکھتا ہوں جن لوگوں کی سمجھ میں عربی بھاشا آتی ہے، عربی لینگویج آتی ہے، میں حرم شریف اور مسجد نبوی کے کچھ لائیو پروگرام کبھی کبھی ٹی وی پر دیکھتا ہوں، تو امام صاحب جو قرأت پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب جو صورتیں آیتیں قرآن شریف کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں، آنسو آنے لگتے ہیں ان کی ہچکی بن جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پراپر سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی تھی، کس مصیبت میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا کیا مطلب، کیا مفہوم ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے۔ لیکن یہاں پر ایک رسماً عربی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے
یا امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر لاکھوں یا کروڑوں مدرسے ہونے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو صرف عربی رٹائی گئی ہے، عربی سکھائی نہیں گئی؟ دیکھیے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو دو طرح کی بھاشا ہوتی ہے، دو طرح کی لینگویج ہوتی ہے۔ ایک وہ لینگویج ہوتی ہے جو آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ ایک لینگویج وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک دن بھی اسکول نہ جائیں، ایک دن بھی کالج یا مدرسہ نہ جائیں، تو آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ، آپ کے پڑوس کے لوگ، آپ کے آس پاس ارد گرد کے لوگ جو بھاشا بولتے ہیں وہ آپ بغیر پڑھے بھی سیکھ جاتے ہیں۔ جیسے اس کا ادہرن، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی 6 مہینے کے ایک بچے کو ہندوستان سے، 6 مہینے کے ایک بچے کو بھارت سے آپ سعودی عرب بھیج دیں اور وہ 20 سال بعد بھارت لوٹ کر آئے اور وہ ایک دن بھی کسی مدرسے میں عربی پڑھنے کے لیے نہ جائے، لیکن جب 6 مہینے کا وہ بچہ 20 سال بعد بھارت لوٹ کر آئے گا، اپنے وطن لوٹ کر آئے گا، اپنے گھر لوٹ کر آئے گا، تو اس کی لینگویج عربی ہوگی، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہ کے آیا ہے وہ عربی کے ماحول میں رہ کے آیا ہے۔ اگر ایک 6 مہینے کے بچے کو آپ انگلینڈ بھیج دیں، جاپان بھیج دیں، جرمن بھیج دیں اور وہ ایک دن بھی کسی ہندی میڈیم یا انگلش میڈیم اسکول میں وہاں پڑھنے نہ جائے، لیکن 20 سال بعد اگر وہ اپنے وطن بھارت لوٹے گا تو وہ انگلش میں بات کرے گا، وہ انگریزی میں بات کرے گا، کیونکہ وہاں کی مادری بھاشا، وہاں کی لینگویج انگلش ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہندوستان کے اندر، اسی طرح بھارت کے اندر تمام مدرسوں میں عربی عام ہو جائے، ہم صبح آنکھ کھولنے سے لے کے اور رات کو آنکھ بند ہونے تک جتنی باتیں بولتے ہیں وہ سب ہم سیکھ لیں اور عربی بولنا شروع کر دیں اور عربی عام ہو جائے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگے گا نہیں، تو سال 2 سال میں بھارت کا مسلمان عربی سیکھ سکتا ہے، عربی جان سکتا ہے۔ اور جب آپ کے گھر میں عربی بولنا شروع کر دیا جائے گا، عربی جاننا شروع کر دیا جائے گا، تو پھر 2 سال 3 سال بعد یا 5 سال کی محنت کے بعد جب اس بھارت کے اندر عربی عام ہو جائے گی، ہر مسلمان عربی سیکھ جائے گا، تو پھر ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ عربی میں پیدا ہوں گے، انہیں عربی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عربی کے لیے کسی مدرسے میں بھی آپ کو بھیجنا نہیں پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں یا کہیں جائیں گے، لیکن عربی سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ جب آپ کے گھروں میں عربی بولنا اور عربی سیکھنا شروع کر دیا جائے گا تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صاحب نے مجھے ایک بات سنائی، ایک مثال سنائی، اور وہ بات میری سمجھ میں آئی۔ بات یہ تھی کہ ایک بھارت کے کوئی مولانا سعودی عرب گئے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، ان کی قرأت بہت اچھی تھی، اور وہاں انہوں نے سعودی عرب کے کسی محلے کی مسجد میں انہیں نماز پڑھانے کا، انہیں امامت کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے نماز بڑی اچھی خوبصورت آواز میں، اچھی قرأت میں نماز پڑھائی، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو سعودی لوگ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، وہ کچھ مسکرانے لگے، کچھ ہنسنے لگے۔ تو امام صاحب کو لگا کہ میری نماز پڑھانے میں کہیں کوئی کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہے، جس لیے یہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو وہاں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ٹرانسلیٹ کر سکتا تھا، وہ بھارت کا رہنے والا تھا، وہ عربی بھی جانتا تھا اور اردو اور ہندی بھی جانتا تھا۔ وہ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا میری نماز پڑھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ان صاحب نے ان عربی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ان عربیوں نے کہا کہ یہ امام جنہوں نے نماز پڑھائی ہے یہ عربی سمجھتے نہیں ہیں، یہ عربی جانتے نہیں ہیں، بلکہ یہ رٹی ہوئی عربی انہوں نے پڑھی ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت میں جو صورتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں جو آیتیں پڑھیں، ان آیتوں میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، معافی چاہوں گا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچا دیا، اور دوسری رکعت انہیں پراپر پورا کرنا چاہیے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال کر لانا چاہیے تھا، تو دوسری رکعت میں انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ تو چیپٹر انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اگر کوئی عربی
सीखने वाला होता, अरबी जानने वाला होता, तो वो जो चैप्टर शुरू करता, जो आयत शुरू करता, जिस सूरत को वो पढ़ता उसे मुकम्मल करता। इन्होंने मुकम्मल नहीं की, इसलिए हम हंस रहे हैं कि ये अरबी रटने वाले लोग हैं, अरबी जानने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप अरबी जान जाएंगे, अगर आप अरबी सीख जाएंगे, तो आज मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर आपको कोई कुछ भी बताकर चला जाता है और आप यकीन कर लेते हैं और उसकी बात मान लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा। अगर आप अरबी जान जाएंगे, अरबी सीख जाएंगे, तो हमें हमारे आलिम दीन ये बताते हैं कि ये कुरान पाक जो आसमानी किताब है और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, इसके अंदर हर मसले का हल मौजूद है, हर परेशानी का हल मौजूद है। आप अगर अरबी जानेंगे, अरबी सीखेंगे, तो फिर कुरान को आप पढ़ेंगे तो एक एक बात आपकी समझ में आएगी कि कौन सी आयत कब नाजिल हुई थी, किस मौके पर नाजिल हुई थी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफ़हूम है। और आपका दिल कुरान पढ़ने में लगेगा, आपका दिल इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ने में लगेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम आलिम दीन और तमाम उलेमाओं से ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अरबी रटाना बंद करें, बल्कि अरबी सिखाना शुरू करें। मुझे ताज्जुब होता है, एक लड़का हाफिज़ कुरान जो कुरान के 900 पेज या उससे भी अधिक पेज को अपने जहन में महफूज कर लेता है, उसे हिफ्ज़ कर लेता है, उसे रट लेता है। लेकिन एक हाफिज़ कुरान से जब मैंने कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का तर्जुमा मुझे लफ्ज़ बताओ, तो एक 900 पेज की कुरान को हिफ्ज़ करने वाले उस बच्चे को कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद का तर्जुमा नहीं पता था, क्योंकि उसने उस अरबी को रटा है, उस अरबी को उसने सीखा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आलिम दीन गलत हैं, मैं आलिम दीन की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, इसलिए कि आज जहाँ एक गांव की राजनीति से लेकर और अमेरिका की राजनीति तक तमाम लोग मजहब इस्लाम के मुखालिफ हैं, मजहब इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोपगंडे कर रहे हैं, वहीं आलिम दीन इस्लाम को बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उलमाए दीन के बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में बताऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें इस मुहिम की तरफ आना चाहिए कि इस मुल्क में हमें अरबी रटने के साथ साथ अरबी सीखना भी चाहिए। अगर हम अरबी सीखेंगे तो निश्चित तौर पर हर हाल में हम हर मसले के हल को कुरान के ज़रिए हल कर सकते हैं, कुरान के ज़रिए समझ सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।